کچھ اور پھر کویسچن ہے، کسی نے پوچھا کہ سورہ ملک 5 مقاصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جن میں سے والد کو عذاب قبر سے بچانا بھی ہے، یہ صحیح ہے یا صرف ایک مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں آخرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان کی ہو، وہاں پر آپ اپنے پاس سے کوئی اور مقصد نہیں بنا سکتے۔ یعنی نیت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، دعا کریں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ نیت کریں ویسا ہو جائے۔ مثلا سورہ ملک عذاب قبر سے بچنے کی نیت سے سرکار نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور یہ شفاعت کرے گی۔ آپ اس لیے سورہ ملک پڑھیں کہ میں پل صراط سے آرام سے گزر جاؤں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نیت آپ نے کس حدیث کی بیس پر کی ہے، یہ مقصد کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ اس کی عادت ڈال لیں گے تو ہر نیک عمل کے آپ خود ہی نتائج مرتب کریں گے، اور پھر اس طریقے سے اصل دین تو بہت دور ہو جائے گا۔ آپ کی ان باتوں کو سن کر یا آپ کی اس ترغیب کو سن کر دوسرے بھی اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہر ایک اپنے نیک عمل سے آخرتی کچھ مقاصد کا تعین کر لے گا، اور پھر امید بن جائے گی کہ شاید میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ حالانکہ جو حدیث اور قرآن میں آیا بس آخرت کے بارے میں، اس پہ آپ بالکل بلیو کریں گے۔ باقی چیزوں کے بارے میں اپنے پاس سے فضیلتیں نہ بنائیں یا مقاصد نہ بنائیں، یہی بہتر ہے، ورنہ پھر اصل ٹریک سے انسان ہٹ جاتا ہے اور خود ساختہ ایک مذہب مارز وجود میں آتا ہے۔ اور یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، یہ سرائیت کر جاتا ہے۔ ہر ایک سے پوچھو کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے جی پیچھے کسی سے سنا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ فلاں سے سنا تھا۔ اس طرح کوئی پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جو جیسے حدیث میں ہے کہ اب جیسے آپ والد صاحب کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس کو پڑھیں، تو یہ تو حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ کسی اور کے لیے بھی پڑھو گے تو عذاب قبر سے بچے گا۔ خود ترغیب ضرور ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، یہ صورت شفاعت کرے گی پڑھنے والے کے لیے۔ دوسرے کے لیے آپ حسن ظن تو قائم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے سورہ ملک پڑھی، اس کی برکت سے میرے والد صاحب کو عذاب سے بچا لے، یہ دعا آپ نے کر لی۔ لیکن یہ فضیلت کیا واقعی والد صاحب کو ملے گی؟ یہ حدیث میں چونکہ موجود نہیں تو ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی امیدیں مطلب یہ کہ خاص فضیلتیں پرٹیکولر ذہن میں رکھ کر نہ پڑھیں جو حدیثوں سے ثابت نہ ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ